رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ پچھلے لیکچرز میں آپ نے الکوثر کے جو ہے وہ مختلف معنی سنے ہیں کہ کوثر کے کیا کیا معنی ہیں۔ چند ایک جو ہے وہ پچھلے لیکچرز میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ الکوثر کا ایک معنی جو ہے وہ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب تفسیر کبیر میں الکوثر کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان الکوثر هو الخلق الحسن، کہ کوثر کا ایک معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق ہے۔ تو اسی بنا پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو ہے وہ چند چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیقی اور اخلاقی اعتبار سے سب سے افضل، اعلیٰ اور برتر جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے، جنات ہوں، انسان ہوں یا عرب و عجم ہوں، سب کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی ساخت اور اعلیٰ اخلاق میں تمام انبیاء کرام سے برتر ہیں۔ انبیاء کرام میں سے کوئی آپ کے علم اور کرم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور قرآن مجید میں بھی جن اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تصویر اور مجسمہ تعلیم قرآن تھے۔ گویا الفاظ کا قرآن تو کاغذ کے سپاروں کی شکل میں محفوظ ہے، مگر معنی کا قرآن سیرت محمدی کی صورت میں قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ گویا آپ کا اخلاق متن قرآن کی تشریح اور اجمال قرآن کی تفصیل ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سعد بن حشام نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے؟ عرض کی بھلا کیوں نہیں، روزانہ پڑھتا ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنِ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو سراپا قرآن مجید ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یعنی جن محاسن، اوصاف اور مکارم اخلاق کو قرآن کریم نے اپنانے کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کمال درجہ متصف تھے، اور جن لغو باتوں اور فضول کاموں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوری طرح جو ہے وہ منزہ اور مبرہ تھے۔ قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات کی گئی۔ سورۃ قلم میں آتا نا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی نہ ختم ہوگا،
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حالق کی زبان اپنے تخلیق کے شاہکار کی تعریف اور توصیف فرما رہی ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعلیم و تربیت فرمائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، بلند کردار اور مثالی عادات اور اطوار کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مختصر بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کو اپنی بعثت کا مقصد قرار دیا ہے، اور واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا کہ مجھے بد اخلاقی کے خاتمے اور خوش اخلاقی کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بد اخلاق آدمی کو ناقص الایمان اور خوش اخلاق آدمی کو کامل الایمان قرار دیتے ہوئے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، کہ مسلمانوں میں سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی اور مہربانی کرنے والا ہو۔ یعنی مسلمان کے ایمان تب تک مکمل نہیں ہے جب وہ اخلاق کا مالک نہیں ہے، جب تک وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے اخلاق میں۔ تو آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، کوئی کہہ سکتا ہے میں بہت اچھے اخلاق کا مالک ہوں، کوئی ہمارے گھر میں سے جو ہے وہ زیادہ تنگ نہیں ہے۔ اخلاق کا پتہ کب پتہ چلتا ہے؟ گھر کے لوگوں سے، کیونکہ باہر کے لوگوں کے ساتھ تو ہم اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہی ہیں۔ بات تو ہے نا گھر والوں کے، کہ گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، یا جو بیوی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری کے نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 5ویں صحابی ہونے کا ان کو اعزاز حاصل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے اور زمانہ جاہلیت میں بھی غیر اللہ کی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تمہاری طرح ایک الہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی بتاتا ہے۔ تو کیا کیا؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی جناب انیس جو بہت بڑے شاعر تھے ان کو حکم دیا کہ تم سوار ہو کر اس وادی میں جاؤ اور اس شخص کے بارے میں پوری معلومات لے کر آؤ جس کا خیال ہے کہ اس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اس کی باتیں توجہ اور دھیان سے سن کر آؤ اور مجھے آ کر جلدی اطلاع کرو۔ تو ان کے بھائی جو ہیں 19 مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کو سنا، آپ سے ملاقات کی اور آپ کے بارے میں لوگوں سے بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ کی، معلومات حاصل کی۔ پھر ابو ذر کے پاس واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق وکلاما ما ہوا بالشعر، کہ میں نے اس نبوت کے دعوے دار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس کے کلام کو سنا ہے، اس کے کلام کو شعر جو ہے وہ قطعا نہیں کہا جا سکتا، اور اس کی تعلیم یہ ہے کہ وہ عمدہ اخلاق کا حکم دیتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری اپنے بھائی کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی تعلیم کا حال سن کر مکہ جو ہے وہ تشریف لائے اور آپ کے دست حق پرست پر قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں آتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان اہل ایمان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں،
نرمی سے ان کے ساتھ پیش آتے. اگر آپ سخت دل تند ہوتے تو یہ لوگ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے. بس آپ ان سے درگزر فرمائیے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجیے اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے. بس جب آپ پختہ ارادہ فرما لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر بد اخلاقی جو ہے ان کا مظاہرہ نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ خوش حلقی کو وتیرہ بنایا، درگزر سے کام لیا. آپ کے رفقا کی یہ گواہی جو ہے لکھنے کے قابل ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی بد کلامی کرنے والے نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اخیرکم احسنکم خلقا، کہ تم سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. تو آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سنتے ہوئے اپنا یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن کیا یہ خوبی ہم میں ہے؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق کا درس دیا ہے کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم چل رہے ہیں؟ اب آپ جانتے ہیں کہ جو ہے بیوی اپنے خاوند کی رازدان ہوتی ہے، اس کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ ہوتی ہے، اس کی سیرت و کردار سے پوری طرح واقف ہوتی ہے. خاوند کی خوش کلامی یا بد کلامی کی عادت کو بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں جاننے والا ہوتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات باہر کے لوگ ہسبینڈ کی تعریف کر رہے ہو نا تو بیویاں دل میں سوچتے ہیں ہم سے ذرا پوچھیں کتنے اخلاق کے مالک ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بارہا اس بات کی گواہی دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی گالی نہیں دی، ہمارے ساتھ کبھی بد کلامی نہیں کی، اور ہمارے سامنے کبھی جو ہے ثقیل الفاظ استعمال نہیں فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا صحابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد زبان تھے نہ بد کلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور کرنے والے بھی نہیں تھے، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر کیا کرتے تھے. اب آپ ان دونوں احادیث کا جو ہے غور کریں اور لمحہ بھر سوچیں، ہم اپنے ماحول اور حالات کا جائزہ لیں کہ ہمارا حال کیا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں جو اکثر شوہر ہیں اپنی بیویوں کو گالیاں دینا ضروری سمجھتے ہیں. صبح بستر سے اٹھتے ہی جب تک بیوی بچوں کو منہ بھر کے 5-7 گالیاں نہ نکالیں اس وقت تک جو ہے ان کا ناشتہ ہضم نہیں ہوتا. اکثر حالات ایسے ہیں. اور ہماری ملت کے نوجوان کا تو کیا ہی کہنا ہے، یہ اپنی دوست کے ملاقات کے لیے اس کے گھر دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون، تو با اخلاق جو ہے بغیر اس کے کہ وہ سلام کرے یا سلام کا جواب دیں اپنے دوستوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں باہر آ. ایسا ہی ہے نا ماحول. وہ مکان کے اندر سے ہی اسے بہن کی بڑی ساری گالیاں دیتے ہوئے کہتا ہے آگے سے دوسرا دوست جو ہے کہ آ رہا ہوں، یعنی کہ گالیوں سے ہی ایک دوسرے کا استقبال کیا جاتا ہے، گالیوں سے ہی ایک دوسرے کو جو ہے وہ بات چیت شروع کی جاتی ہے. پھر جب دونوں گلے ملتے ہیں تو دوبارہ ماں بہن کی گالیوں کا تبادلہ. اتنا ہمارا ماحول جو ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ خراب ہو چکا ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے محفوظ نہیں ہیں. باہر چلے جائیں نا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی گالیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں کہ سنتے ہی کانوں سے ایسے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کتنے چھوٹے سے بچے ہیں کہ گالیاں ان کو اتنی بڑی بڑی آتی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، جو ہمارے سوسائٹی ہے اس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. جو بچوں نے دیکھنا ہے، سننا ہے، یا پیرنٹ سے سیکھنا ہے، فرینڈ سے سیکھنا ہے، وہی سیکھنا ہے نا انہوں نے بھی. اس لیے کہتے ہیں کہ
جو دوستوں کی صحبت ہے نا وہ بھی اچھی ہونی چاہیے، اچھے دوست ہونے چاہیے. اور ہمارے قوم کے بوڑھے اللہ ماشاء اللہ منہ میں دانت نہیں ہے، بات کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، مگر گالیاں نکالنے میں ایسے ماہر ہیں کہ زبر زیر کی غلطی نہیں کرتے. تو اگر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو کیا کہتے ہیں کہ میری زبان پہ نہیں چڑھتا، اس عمر میں میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو جس زبان نے گالیوں کی درجنوں گردانیں یاد کی ہوئی ہیں، اس پر قرآن کے آیات اور مسنون دعائیں اور درود کیسے جاری ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں، بازاروں، چوراہوں میں شور نہیں مچایا کرتے تھے. تو آج کے دور میں ایسا ہی ہے نا، بالکل بازاروں میں نکل جائیں تو بازاروں میں نوجوان نسل اور بوڑھے کیا، بچے کیا، گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فحش گوئی کر رہے ہیں، گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، بد کلامی کر رہے ہیں. آپ گلیوں کو چھوڑیں، چوکوں میں جلوس نکالنے میں، بھڑکے مارنے، ٹریکٹر، ٹرالیوں، بسوں، گدھا گاڑیوں، ریڑیوں پر سپیکر لگا کر چیخے چلانے ہی کو اسلام سے محبت اور رسول پاک سے عشق نام دے رکھا ہے. یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا نا، تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے، ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالنے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ ٹریکٹر جو ہے وہ نکالنے ہیں، ریڑیاں نکالنی ہیں جس پر سپیکر رکھے ہوئے ہیں، چیخ چلا کر لوگوں کو ڈسٹرب کرنا ہے. تو کیا اس کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام دیتے ہیں؟ کیا ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف یہ ہے کہ گلیوں میں جلوس نکالیں، گلیاں سجا لیں اور اپنے ٹریکٹر سجا لیں اور اپنی ریڑیاں سجا لیں اور پھر طرح طرح کی شرکیہ کلمات جو ہیں وہ اپنی زبان سے ادا کریں؟ یہ ہے ان کی محبت. اور پھر سارا دن جلوس نکال کے گھر آتے ہیں اور نماز کا ایک نہیں پتہ، کہ 5 نمازوں میں سے ایک نماز نہیں پڑھی، اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے جو ہے محبت سے کی وجہ سے جلوس نکال رہے ہیں. کیا یہ ہے ان کی محبت؟ بازاروں میں لوگوں کو تنگ کرنا اور پھر ایک دوسرے کو دھکے دینا، اور پھر کیا کرتے ہیں انہوں نے جو ہے خوبصورت لڑکیوں کو بنا سنوار کر اپنے جو محفلوں میں جو بٹھا دیتے ہیں. کیا بے پردگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام دیتے ہیں؟ یا پھر لوگوں کو بازاروں میں تنگ کرنے کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام دیتے ہیں؟ یا نمازوں کو جو ہے منسوخ کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اختیار کیجیے، بدعات و حرافات سے بچیے، فضول بکواسات سے اجتناب کیجیے، زبان کو پاک رکھیں، گالی گلوچ، گانے بجانے سے پرہیز کریں، فرائض کی پابندی کریں، کبائر سے باز آ جائیں، حقوق العباد ادا کیجیے، بد اخلاقی، بد کلامی، سخت دلی سے توبہ کیجیے. اور اکثر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے بازاروں میں وہی لوگ نکلے ہوتے ہیں جن کا اخلاق ماشاءاللہ سے بالکل درست نہیں ہے، جو بد کلامی کرنے والے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہا کس کو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات 25 سال تک تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی مالکہ اور طویل عرصہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا انہوں نے فریضہ سر انجام دیا. کون تھی وہ؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گواہی سے زیادہ معتبر گواہی کسی کی ہو سکتی ہے؟ خدیجہ رضی اللہ، وہ پارسا، نیک، مسکین نواز، غریب پرور خاتون تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے امت محمدیہ کی سب سے بہترین عورت قرار دیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے اور پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ کو تسلی اور اطمینان دلاتے ہوئے فرماتی ہیں، کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتکری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا.
کیونکہ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، بلا شبہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مفلسوں کا تعاون کرنے والے، مہمانوں کی عزت و توقیر کرنے والے، اور مصیبت کے وقت حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں۔ تو آئیں ایک بار پھر غور کریں، کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں موجود ہیں؟ دعوے تو کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ان پاکیزہ اوصاف اور اعلیٰ اخلاق کی قدروں میں مزید پختگی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنہری عادات ہمارے اندر نہیں ہیں اور اکثر لوگوں کے اندر نہیں ہیں، واقعی نہیں ہیں، تو پھر ہم ان اخلاق فاضلہ کو اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی امتی، حقیقی فرما بردار اور محب صادق ہونے کا عملی ثبوت فراہم کریں، جلوس نکال کر نہیں بلکہ آپ کے طریقے پہ چل کر کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو میری دلی دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بدگوئی، بد کلامی، گلیوں بازاروں میں چیخنے چلانے سے محفوظ رکھے۔ صرف مرد نہیں اس میں ملوث، عورتیں بھی ملوث ہیں۔ لائٹ آف ہو جائے گاؤں میں کیا کرتی ہیں عورتیں؟ باہر نکل کے بیٹھ جاتی ہیں، تو وہی بد کلامی، فحش گوئی، غیبتیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو ہم نے کس کے نقش قدم پر چلنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رشتہ داروں کو جوڑے رکھنا ہے، بے کسوں کی مدد کرنی ہے، مفلسوں کا تعاون کرنا ہے، مہمانوں کی عزت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، حق و صداقت کا ساتھ دینے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بات کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت بھی بد خلقی کا مظاہرہ نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، بے مثال کردار اور عمدہ اطوار کو مزید جو ہے کچھ چیزیں نمایاں کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد اخلاقی کا سلوک کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے برے سلوک کا اسی انداز میں جواب دینا بھی پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ اگر دوسرا جواب دینے کی کوشش کرتا تو اسے سختی سے منع فرما دیتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی دوسرے کو سختی سے جواب دینے کی کوشش کرتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی منع فرما دیتے۔ جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ یہودی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آتے ہی کہا فقالوا السلام علیکم، یعنی السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم، اس کا مطلب ہے تم پر موت واقع ہو، استغفر اللہ۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے ان الفاظ سے شدید جو ہے وہ تکلیف پہنچی کہ یہ ظالم شخص تو میرے سرتاج پر موت واقع ہونے کی بد دعا کر رہا ہے۔ تو آپ کیا کرتی ہیں؟ غصے کی حالت میں فرمایا علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، کہ تم پر موت طاری ہو، اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنا غضب نازل فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات اچھی نہیں لگی اور فرمایا مہلاً یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہرو، علیک بالرفق، نرمی اختیار کرو، وإیاک والفحش والعنف، بد کلامی اور سخت گفتگو سے پرہیز کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی جو کچھ انہوں نے کہا وہ آپ نے نہیں سنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے میرا جواب تو سنا ہی نہیں ہے اور سخت کلامی شروع کر دی، میں نے ان کی بد دعا کو انہی پر لوٹا دیا تھا، یعنی آہستہ آواز میں وعلیکم، یعنی یہ تم پر ہو کہہ دیا تھا، اور میرے الفاظ ان کے حق میں قبول ہو گئے اور ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو آج اگر ہم محاسبہ کریں، کوئی ہمیں ایک بات سناتا ہے ہم اس کو 10 باتیں سناتے ہیں، ہمیں تب تک سکون اور تسلی نہیں ملتی جب تک ہم اس کو 10 اور مزید ساتھ لگا کر نہیں سنا دیتے، ایسا ہی ہے نا؟ تو آج کے اس ٹاپک میں، لیکچر میں ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یا ہمارے گھر میں جو میڈز آتی ہیں ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں نہیں دیا کرتے تھے، نہ ہی بد کلامی کرتے تھے اور نہ ہی کسی پر لعنت بھیجتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جب کسی پر شدید غصہ نکالتے تو صرف یہ کہتے کہ اس کی پیشانی خاک آلودہ ہو،
کہ اسے کیا ہو گیا ہے، تو آپ غور فرمائیں کہ ہمارا اپنے ملازموں، ماتحتوں، خادموں بلکہ شاگردوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول کی اخلاقی تعلیم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت کئی حیثیتوں کے مالک تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام بھی تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مرتبے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز دیکھیں کیا کیا تھی، کہ آپ امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، فوج کے سپہ سالار بھی تھے، مدینہ کی ریاست کے حکمران بھی تھے، ایک استاد بھی تھے، شرعی عدالت کے چیف جسٹس بھی تھے، انتظامی سربراہ بھی تھے، اب اتنی سیٹوں پر ایک فائز تھے، لیکن پھر بھی آپ کی طبیعت میں کوئی سختی نام کی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت، محبت، نرمی کا مجسمہ تھے۔ اگر کوئی تیز طبیعت آدمی کسی وقت آپ کے مرتبہ اور مقام کا خیال کیے بغیر سخت الفاظ استعمال کر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت سے مسکرا کر ٹال جاتے اور اس کی باتوں کا برا نہ مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی چادر مبارک کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کے کندھے پر نشان پڑ گیا اور چادر پھٹ گئی۔ پھر بڑے جو ہے ترش لہجے میں بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس آیا اس میں مجھے دینے کا حکم فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف، تو وہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبداللہ بن ابی کا جو ہے وہ جنازہ پڑھائیں۔ پہلے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی جو ہے شرٹ یعنی قمیض مجھے دیں تو میں جو ہے اپنے باپ کے یعنی کہ جیسے وہ میت کے پاس جو ہے نا وہ آپ کی قمیض رکھ دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ کو دے دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات جو ہے وہ بڑی ناپسند آئی اور کہا کہ آپ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ تو ایک مرتبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک عبداللہ بن ابی سے آمنا سامنا ہو گیا تو اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے موقع تھے جہاں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھی وہ بدتمیزی کی۔ تو بات کر رہی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ابی بن کا جنازہ پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات پر جو تھے وہ مسکرا دیے اور کہا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجھے اختیار دیا ہے کہ تم ان منافقین کے لیے دعائیں مغفرت کرو یا نہ کرو۔ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرو گے تو میں انہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ تو مختصر یہ کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے اور اپنے مخلص صحابی یعنی عبداللہ کی دلجوئی کے لیے منافقوں کے سردار کا جنازہ پڑھا دیا۔ ابھی آپ جنازہ پڑھا کر فارغ ہی ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو تھی آیت نازل کر دی، سورۃ توبہ آیت نمبر 48، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ منافقوں میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، بلا شبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور ایسی حالت میں مر گئے کہ وہ نافرمان تھے۔ یعنی کہ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور اپنی حیات میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، پھر بھی آپ نے اپنے صحابہ کی دل رکھنے کے لیے ان کے باپ کا جنازہ پڑھا دیا۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں بات کرتے جائیں تو بہت لمبی ہے، تو اس لیے ہم شارٹ کٹ یہی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور پوری انسانیت کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والے تھے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، آپ کے دوست ہوں یا آپ کے دشمن ہوں، ہر طرح سے آپ سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے۔ اب دشمنوں میں ایک ثمامہ بن اسال ہیں
ایسے ہی سعادت مند لوگوں میں سے ایک معزز سردار ہیں۔ یہ اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں صحابہ کرام کے ایک دستہ نے انہیں گرفتار کر کے مدینہ طیبہ پہنچا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ سنا ہوگا پہلے بھی آپ نے واقعہ کہ باندھا اس وجہ سے کہ وہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھے۔ تو ثمامہ کی قسمت کا کیا کہنا ہے کہ اسے قید کر کے مسجد نبوی جیسی مقدس بابرکت اور مثالی جگہ پر رکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو جائے امامت پر جانے سے پہلے ثمامہ کے پاس آئے اور انتہائی نرمی اور محبت سے فرمایا، اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو ثمامہ نے بڑی تلخی سختی سے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں ہر طرح خیر ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کا خون بیکار نہیں جائے گا، بلکہ میری قوم کے لوگ آپ سے میری قتل کا بدلہ لیں گے، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو قدردان ہے، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو جتنا چاہے مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں، میں آپ کے تمام مالی مطالبات پورے کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کی کڑوی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور نماز پڑھ کر گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کو اسے کھانا کھلانے اور آرام پہنچانے کا حکم دیا۔ تو دوسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ثمامہ سے پوچھا کہ اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے پھر کڑوی کے سیلی جو ہیں وہ باتیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے اور اپنی نماز ادا کی اور گھر چلے گئے۔ پھر تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو پھر پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔